خلافت راشدہ کی دوسرے تاجدار اسلامی تاریخ کی اولوالعزم اکبری شخصیت خصر رسول صلی اللہ علیہ وسلم داماد علی مرتضیٰ رسالت کے انتہائی قریبی رفیق خلافت اسلامیہ کے تاجدار ثانی حضرت عمر بن خطاب وہ خلیفہ ہے جنہیں اپنی مرضی سے نہ بولنے والے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگی تھی، اے اللہ مجھے عمر بن خطاب عطا فرما دے یا عمر بن خشام عطا۔ دعائے رسول کے بعد عمر بن خطاب تلوار گردن میں لٹکائے ہاتھ بندے سیدھے دروازے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آنے کی کیفیت دیکھی تو برگاہ رسالت میں دست بدست عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر اس حالت میں آ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا انہیں آنے دو، نیت اچھی تو بہتر ورنہ اسی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا۔ جب بارگاہ رسالت میں عمر بن خطاب حاضر ہوئے، دست رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیعت کر کے کلمہ طیبہ پڑھا تو فلک جگہ نعروں سے نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند ہوئی تو ہر طرف بخن بخن کی صدائیں گونجی۔ جس عمر بن خطاب کے آنے پر اتنی خوشیاں منائی گئی جاری ہے، جس سے رعب اور دبدبہ سے دشمنان اسلام اس قدر خواص بختہ ہوئے تھے کہ بے شک یہ مرد کلندر کھلے آسمان تلے تنہا تلوار اور کوڑا لٹکا کر آرام کر رہا ہوتا، مگر کسی کو یہ جرت نہ ہوتی کہ عمر بن خطاب کا کوڑا یا تلوار اٹھاتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد آپ کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ترمذی۔ عمر کی زبان پر خدا نے حق جاری کر دیا کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ میرے بعد ابو بکر عمر کی اقتداء کرنا۔ مشکوٰۃ۔ اپنے ہجرت نبوی کے کچھ عرصے بعد 20 افراد کے ساتھ اعلانیہ مدینہ کو ہجرت کی۔ آپ نے تمام غزوات میں حصہ لیا۔ 634 عیسوی میں خلافت کے منصب پر فائز کیے گئے۔ 644 تک اس عہدے پر کام کیا۔ آپ کے دور خلافت میں اسلامی سلطنت کی حدود 22 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے اندر حکمرانی کو دیکھ کر ایک غیر مسلم یہ کہنے پر مجبور ہوا، اگر عمر کو 10 سال خلافت کے اور ملتے تو دنیا سے کفر کا نام و نشان مٹ جاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ خلافت اسلامی فتوحات کا دور تھا۔ اس میں دو بڑی طاقتوں ایران و روم کو شکست دے کر عراق اور شام کو اسلامی سلطنتوں میں شامل کیا۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد آپ خود وہاں تشریف لے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قول ہے، اگر دریا فرات کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر سے پوچھا جائے گا۔ اس قدر خوف خدا رکھنے والا، راتوں کو جاگ کر رعایا کی خدمت اور جس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی تائید میں سورہ نور کی آیت مبارکہ نازل ہونا، جس نے اپنی آمد پر مدینہ کی گلیوں میں اعلان کیا، کوئی ہے جس نے بچوں کو یتیم کرانا ہو، بیوی کو بیوہ کرنا ہو، ماں باپ کی کمر جھکانا ہو، آنکھوں کا نور گم کرنا ہو، آئے عمر نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کر لیا ہے، آج سے اعلانیہ اذان اور نماز ہوا کرے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے امیر المومنین کہہ کر پکارے گئے۔ آپ نے بیت المال کا شعبہ فعال کیا، اسلامی مملکت کو صوبوں اور ضلعوں میں تقسیم کیا، اجر خراج کا نظام نافذ کیا، مردم شماری کی بنیاد ڈالی، قاضیوں کے لیے خطیر تنخواہیں متعین کی، حادثی یعنی پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانہ وضع کیا اور جلاوطنی کی سزا متعارف کی، سن ہجری جاری کیا، زراعت کے فروغ کے لیے نہریں کھدوائی۔ اسلام کے اس عظیم سپوت کی فتوحات سے اہل بیت اتنے گھبرائے کہ سازشوں کا جال بچھا دیا، اور ایک ایرانی بدبخت مجوس ابو لؤلؤ فیروز نے یکم محرم الحرام 23 ہجری کو امام عدل و ریت خلیفہ راشد امیر المومنین فاتح عرب و عجم پر حملہ کر کے مدینہ منورہ میں شہید کر دیا۔ آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں مدفون